زندگی میں کبھی کبھی ایک ایسا مقام آتا ہے کہ جب انسان دنیا کی اس بھاگ دوڑ اور روز کے کاموں اور ذمہ داریوں کی وجہ سے اندر سے بالکل تھک جاتا ہے۔ ایسے میں جب دل بالکل اداس ہو اور روح سکون کے لیے تڑپ رہی ہو تو صرف ایک ہی جگہ یاد آ جاتی ہے، اور میرا دل بھی آج اس دنیا کے کاموں سے تھک کر سیدھا مکہ اور مدینہ کی ان ٹھنڈی ہواؤں میں پہنچ گیا۔ آج کچن کے کام شروع کرتے ہی مجھے اپنے عمرے کے وہ مبارک سفر اور وہ مبارک دن یاد آنے لگے جہاں گزرا ہر ایک لمحہ میری زندگی کا سب سے بڑا سکون تھا۔ آج میں آپ سب کو بھی اپنے ان پاکیزہ دنوں اور اپنے ان پیارے دنوں کی یادوں میں ساتھ لے کر چلوں گی۔ ویڈیو پورا دیکھیے گا، اینڈ میں اپنے عمرے کے کچھ کلپس بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی، امید ہے جی آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ دن کا آغاز ہمیشہ کی طرح اللہ کے پاک نام سے کیا اور سب سے پہلے کچن میں آ کر آٹا گوندنا شروع کیا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کے وقت میں بہت زیادہ میری امت کے لیے برکتیں رکھی گئی ہیں، اس لیے صبح صبح اپنے ہاتھوں سے رزق کی تیاری کرنا اور اپنے گھر والوں کے لیے حلال رزق بنانا بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ جب بھی آپ آٹا گوندتے ہیں یا کچن کا کوئی بھی کام کرتے ہیں یا گھر کا کوئی بھی چھوٹا موٹا کام کرتے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ باوضو رہے اور زبان پر درود شریف پڑھتے رہا کریں یا پھر استغفار پڑھتے رہا کریں۔ اس سے کھانے میں بھی برکت ہوتی ہے اور کھانے والوں کے دلوں میں محبت بھی بڑھتی ہے۔ آٹا گوندنے کے بعد میں جلدی سے چولہا جلایا اور ناشتے کی تیاری شروع کر دی۔ ایک طرف چائے کا پانی رکھ دیا اور دوسری طرف گرم گرم روٹیاں بنانا شروع کی۔ یہ گرم روٹی اور صبح کی چائے اور انڈا، سبحان اللہ، یہ سب میرے رب کے وہ عظیم نعمتیں ہیں جن کا اگر ہم ساری زندگی بھی شکر ادا کریں تو وہ بہت کم ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ تو ہمیں کبھی بھی اللہ پاک کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ ہم چاہے سوکھی روٹی ہی کیوں نہ کھا رہے ہوں، ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں یہ سوکھی روٹی بھی نصیب کی۔ اس لیے کچن میں کام کرتے ہوئے الحمدللہ کی کثرت کیا کرے تاکہ اللہ ہمارے گھروں کو اپنی رحمت سے اور ہمیشہ بھرا ہوا رکھے۔ گھر والوں کو ناشتہ دینے کے بعد پھر اگلا کام ہوتا ہے کہ کچن کو سمیٹنا۔ کپڑا لے کر میں کاؤنٹر ٹاپ صاف کیا اور چولہے کی اچھی طرح صفائی کی۔ ہمارے دین میں بھی پاکیزگی اور صفائی کو نصف ایمان کہا گیا ہے۔ ایک عورت جب اپنے گھر کو اپنے کچن کو صاف ستھرا رکھتی ہے نا تو تاکہ اس کے بچے اور گھر والوں کو بیماریوں سے حفاظت ملے، تو اس کے اس ہر ایک قدم پر چولہا صاف کرنے کی اور ہر ایک ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ دنیا کے کام اگر ہم دینی مصروفیت، دینی نیت سے کریں نا تو یہ عام کام بھی ہمارے لیے عبادت بن جاتے ہیں۔ پھر صفائی کے بعد میں دوپہر کے کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ میں نے آج کھانے میں کڑی پکوڑا بنایا اور کڑی پکانے کے بعد پھر میں نے کہا کہ میں تھوڑی سبزیاں صاف کر لوں، تھوڑی سبزیاں آئی ہوئی تھی تو صفائی کے بعد اور دوپہر کے کھانے کے بعد میں تھوڑی سبزیاں صاف کی اور آج گھر والوں کی فرمائش پر کڑی پکوڑا بھی بنایا۔ کڑی میں دہی اور بیسن اور جو آمیزہ بنتا ہے اسے دھیمی آنچ پر پکانے کے لیے رکھ دیا اور دوسری طرف پکوڑے کا بیٹر بنایا اور پکوڑے تلنا شروع کیے۔ پکوڑوں کی خوشبو جب فرائی ہوتے ہوئے پورے کچن میں پھیلی تو میرا دل پھر اچانک ایک عجیب سا اثر ہوا۔ مجھے یاد آیا کہ جب ہم عمرہ پر تھے نا تو وہاں دنیا کی کوئی فکر نہیں ہوتی تھی، نہ کھانے کی تیاری کی جلدی، نہ گھر کی صفائی کی۔ وہاں تو بس ہر وقت دل میں ایک ہی فکر ہوتی تھی کہ کب اذان ہوگی اور کب ہم دوڑ کر اپنے رب کے گھر پہنچ جائیں۔ بس پھر کیا تھا، میرا کام کرتے کرتے میری آنکھیں نم ہو گئی اور میرا ہاتھ رک گئے۔ میں فوراً اپنے عمرے کے وہ کلپس نکالے اور ان یادوں میں کھو گئی۔ ماشاءاللہ، یہ جو مقدس مقام اور مقامات ہیں اور مقدس منظر اس وقت آپ اپنی اسکرین پر اینڈ میں دیکھیں گے نا تو یہ دنیا کی سب سے خوبصورت اور پاکیزہ جگہ ہے۔ جب پہلی بار ہم حرم کے دروازے سے داخل ہوئے تھے اور داخل ہوتا میرے پاس الفاظ بھی نہیں ہے کہ میں کس طرح اپنے الفاظ آپ سے بیان کروں، اور جب میں نے سامنے اپنے کعبہ شریف دیکھا اور میری اس پر نظر پڑتی ہے تو یا اللہ، وہ ایسا احساس ہوتا ہے کہ جس کے بیان کرنے کے لیے دنیا کے سارے الفاظ کم پڑ جاتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جسم سے ساری جان نکل گئی ہو اور انسان کا دل چاہتا ہے کہ بس روتا جائے اور اپنے رب سے گناہ معاف کرواتا جائے۔ کعبے کے گرد طواف کرنا، دنیا بھر کے
سارے فکروں سے دور ہو کر ہر رنگ اور ہر نسل کے انسان کے ساتھ ایک ہی صف میں کھڑے ہونا، یہ صرف ہمارے دین اسلام کی خوبصورت تعلیم ہے۔ وہ مطاف میں پیدل چلنا، صفا اور مروہ کی سعی کرنا، پھر ان کی پہاڑیوں کے درمیان بی بی ہاجرہ کی سنتوں کو یاد کرتے ہوئے دوڑنا، اور تھک کر جب زمزم کا ٹھنڈا پانی پینا، سبحان اللہ! وہ پانی جسم کی پیاس ہی نہیں، روح کی پیاس کو بھی بجھا دیتا ہے۔ اگر مدینے کی بات کروں نا تو آپ میرے اور پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ منورہ، جہاں قدم رکھتے ہی ایک عجیب سا سکون ملتا ہے۔ مسجد نبوی کے خوبصورت وائٹ امبریلاس یعنی چھتریاں، وہاں کی ٹھنڈی ہوا اور خوبصورت، اور سب سے بڑھ کر وہ خوبصورت سا گنبد خضرہ کا وہ حسین نظارہ، وہاں بیٹھ کر درود شریف پڑھنا اور سلام پیش کرنا میری زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ۔ اللہ اکبر! آج اس دنیا کی تھکاٹ میں جب میں ان کلپس کو دیکھا تو میرا دل کا بوجھ اتنا ہلکا ہو گیا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ رب کے گھر کو یاد کرنے سے دل کو جو سکون ملا، اس کے ساتھ ہی میں نے کی ذمہ داریاں بھی ہمارے دین کا حصہ ہے، اور انہیں خوشی سے پورا کرنا اور ایک عورت کا بہت بڑا مقام ہے۔ میں دل سے دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ، جو بھی میری اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، ان سب کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی اور اپنے پیارے کعبہ کی باعزت حاضری نصیب فرمانا، اور میرے گھر والوں کو، میرے ماں باپ کو بھی اپنے پیارے گھر کی بار بار حاضر اور بار بار حج عمرے کی سعادت نصیب فرمانا۔ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، اور ہمارے رزق میں بے حساب برکت عطا فرما۔ امید کرتی ہوں کہ آج کا یہ ولاگ آپ کو میرا بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا تو کمنٹ میں آمین ضرور لکھیے گا، اور دعا میں مجھے بہت زیادہ یاد کریے گا۔ اور اگر میرے ولاگ ذرا بھی پسند آیا تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ مجھے اجازت دیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔